ایک فلسفی اپنے بے چینی کے عروج کے زمانے میں ایک صوفی کے پاس گیا اور کہا، مجھے سکون چاہیے، دے سکتے ہو؟ صوفی نے اسے دیکھا اور کہا، دوسرے کے علم کی بنیاد پر جو سکون پانے نکلا ہو وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا، وہ بھٹکے گا، اور مجھے تمہیں بھٹکانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اب فلسفی تھوڑا سا زمین پر آیا اور کہا، بہت دور سے آیا ہوں اور ٹوٹا ہوا ہوں، شدید بے چین ہوں، کچھ تو بتائیے۔ گرو نے کہا، دیکھ تو فلسفی ہے، تو علم ڈھونڈ رہا ہے پر غلط جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ہمارے ہاں علم دینے کا نہیں، چھیننے کا کام کیا جاتا ہے، اور یقین مانو یہی گرو کا کام ہے۔ جو تم جانتے ہو اس سارے کو چھین لینا، یہ ہے گرو کا کام۔ اگر یہ خوبی اس میں نہیں تو تم گرو سے نہیں فلسفی سے مل کر آئے ہو۔ بات کو سمجھو، تم کیا ہو؟ تم وہی تو ہو جو تم جانتے ہو۔ پوچھو نا خود سے، تم کون ہو؟ گھر نے نام، مذہب، فرقہ دے دیا، محلے نے قوم، نسل، زبان، رنگ دے دیا، ریاست نے قومیت دے دی، سماج نے ایٹیکیٹس اور اخلاقی قدریں دے دی۔ یہی تو تمہارا کل تعارف ہے۔ تم انہی جانی گئی چند چیزوں کا ہی تو نام ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہی ہو تم؟ تو پھر وہ کون ہے جس نے پہلی بار اپنا نام سنا تھا، جو ناموں لیبلوں سے پہلے بھی تھا؟ وہ ہو حقیقی تم۔ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تمہارا المیہ بہت بڑا ہے۔ تم گرو کے پاس بھی علم بٹورنے جاتے ہو، کچھ اور لیبلز، کچھ اور معلومات۔ گرو کے لفظ پکڑنے جاتے ہو، اس کی خاموشی کو وہی چھوڑ آتے ہو۔ گرو کہتا ہے کہ یہ تم ہو، یہ زندگی ہے، یہ خدا ہے، یہ کائنات ہے، یہ کانشیسنس ہے۔ ان لفظوں کو انفارمیشن بناتے ہو اور اس کو بھی اپنے جانے کے اس ڈھیر میں جمع کر دیتے ہو جو تم نے باقی جانا ہوا تھا۔ کیا فرق پڑے گا تمہارے ہونے میں، سوائے اس کے کہ جو تم جانتے تھے اس میں کچھ اضافہ ہو گیا۔ مرشد سے جو رشتہ ہوتا ہے، گرو سے جو تعلق ہوتا ہے، اس کی نیچر بالکل ہی اور ہے۔ گرو سے کچھ پانا ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، جو جانتے ہو اس کو بھی بھول کر آؤ۔ ایک پرانی جاپانی کہانی ہے۔ ایک فلسفی اور ریسرچر تھا، اسے روحانیت میں ریسرچ پیپر لکھنے کی سوجی۔ وہ پوچھتا پاچھتا ایک جنگلی پہاڑی پر موجود ایک زین ماسٹر کی جھونپڑی تک جا پہنچا، اور پہنچتے ہی جتنے بھی معروف نام نہاد روحانی سوالات تھے ان کی بوچھاڑ کر دی، جیسے اسے بہت جلدی ہو۔ زین ماسٹر مسکرایا اور کہا، تھوڑا سستا لو، آرام کر لو، بات کرتے ہیں، میں تمہارے لیے تب تک چائے لاتا ہوں۔ وہ چائے لایا اور اس کے پیالے میں چائے اونڈیلنا شروع کر دی۔ پیالہ بھر گیا مگر وہ چائے اونڈیلتا رہا۔ فلسفی نے کہا، حضور پیالہ بھر چکا ہے، اس میں اور گنجائش نہیں ہے، رک جائیے۔ زین ماسٹر مسکرایا اور کہا، تم بھی ایسے ہی بھرے بیٹھے ہو، علم سے، معلومات سے، آئیڈیاز سے، تصورات سے، فلسفوں سے۔ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ ذہن کا پیالہ خالی ہوتا تو میں کچھ کر سکتا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم علم کی تلاش میں ہو اور میں حاصل علم کے بھلانے کا کام کرتا ہوں۔ یہ سادہ سی حقیقت سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم کچھ معلومات کو جن سے کہ تم نتی ہو گئے ہو، اس کو خود سمجھتے ہو۔ بینک میں اتنے پیسے، تمہارا مکان، پیشہ، قومیت، رنگ، نسل، اس کو ہی تم میں کہتے ہو۔ یہ سب کیا ہیں؟ ذہن میں موجود کچھ آئیڈیاز، اس کے علاوہ اور کیا؟ جب کوئی پوچھتا ہے تو فٹ سے یہی آئیڈیاز بتا دیتے ہو، یہ میں ہوں۔ ان لیبلز کو جمع کرنے سے پہلے کوئی تم سے پوچھ پاتا اور تم بول کر بتا پاتے تو تم کون ہو کا جواب کیا دیتے؟ بس اتنا، I am that I am، میں ہوں۔ یہ I amness دماغ نہیں جان سکتا، اور تم دماغ میں موجود ڈیٹے سے باہر کچھ نہیں جان پاتے۔ تم انہی معلومات کو اپنا آپ مان کے بیٹھے ہو، جو ساری ادھار کی معلومات ہیں۔ کسی سے نام ادھار لیا، کہیں سے عہدے کا علم ہوا، کسی بینک کے کاغذ نے معاشی سٹیٹس بتایا۔
इन्हीं उधारी मालूमात को तुम कहते हो ये मैं हूं। क्या तुम इस उधार के अलावा भी कुछ हो या नहीं, ये है असल सवाल। और असली तुम तो वो है जिसने ये मालूमात जमा की है, जिसका ये दिमाग है। इल्म तुम्हारे दिमाग की मेमोरी में मौजूद एक चीज है। वो दिमाग किसका है? तुम्हारा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम और हो, तुम्हारा दिमाग और है। कभी तुम ये नहीं कहते कि मैं दिमाग हूं, हमेशा यही कहते हो ये मेरा दिमाग है। लेकिन तुम्हें हैरत नहीं होती कि वो दिमाग जिसे तुम मैं दिमाग नहीं कहते, उसके एक छोटे से हिस्से में मौजूद मेमोरी के चंद टुकड़े पड़े हैं। उस मेमोरी के भी एक थोड़े से हिस्से में चंद मालूमात हैं जिन्हें तुम मैं कह देते हो। यही अना का सराब है। गुरु का काम क्या है? वो तुम्हें कुछ नया इल्म नहीं देगा, नई मालूमात से तुम्हें एंटरटेन नहीं करेगा, बल्कि जो तुम जानते हो उसको भी छीन लेगा। क्योंकि जैसे ही वो तुमसे छिन जाता है जिसको तुम मैं समझते हो, तो तुम वही बच रहते हो जो तुम अपनी हकीकत में हो। एक बेहतरीन मेडिटेशन है इनलाइटनमेंट के लिए जो कई गुरु करवाते हैं। तरीका उसका ये होता है कि किसी वक्त आंखें बंद करके खामोश जगह पर बैठें और एक एक करके खुद से पूछते जाएं, क्या ये मैं हूँ? जैसे मिसाल के तौर पर, क्या मेरा मकान मैं हूँ? क्या मेरी नौकरी मैं हूँ? क्या मेरा बिजनेस मैं हूँ? क्या मेरी फैमिली मैं हूँ? क्या मेरा बेटा या बेटी मैं हूँ? क्या मेरा हाथ मैं हूँ? क्या मेरा सर मैं हूँ? क्या मेरा जिस्म मैं हूँ? क्या मेरे थॉट्स मैं हूँ? क्या मेरे एहसासात मैं हूँ? क्या मेरा नाम मैं हूँ? क्या मेरा बैंक बैलेंस मैं हूँ? ये बहुत मुश्किल सवालात हैं, क्योंकि तुम इन्हीं सारी चीज़ों से ही तो खुद को शनाख्त करते हो। ये सारी चीज़ें निकाल दो तो तुम वो बच ही नहीं रहोगे जिसे तुम कहते हो। लेकिन गुरु कहता है कि जिस दिन इन सारे सवालों के जवाब में तुम नहीं सुन लोगे, उस दिन जो बच रहेगा वो तुम हो। और ये ना होने की कैफियत नहीं है, ये सब होने की हालत है। अगर उन सब को भी तुम छोड़कर रह जाते हो, तो जो रह गया है वो तुम्हारी असल हकीकत है। गुरु तुमसे तुम्हारा सारा इल्म छीन लेता है, क्योंकि वही तुम्हारा इल्म ही असल में पर्दा है जो अना की धुंध तराशता है। इस धुंध के बाद जो बच रहता है वो तुम हो। उसके बाद ही तुम हकीकी इल्म के रास्ते पर चल सकते हो, फिर ही तुम्हें हकीकी इल्म मिल सकता है। स्लेट पर पुराना लिखा साफ किए बिना कुछ और नहीं लिखा जा सकता। पुरानी स्लेट को साफ करना यह है गुरु का काम। हस्ती की स्लेट पर अना ने वो धुंध तारी कर दी है कि तुम अपना होना जान ही नहीं सकते। गुरु का बस इतना रोल है, स्लेट साफ कर दे। कभी तुमने नेचर की स्कीम पर गौर किया? नेचर लाइल्म मखलूक तख्लीक करती है। बच्चा अनजान पैदा होता है, वो कुछ भी नहीं जानता। सोसाइटी बाइल्म मखलूक तख्लीक करती है, इसलिए बड़े खुद को जानकार समझते हैं, आलिम फाजिल समझते हैं। लेकिन क्या ये दिलचस्प कहानी सा नहीं लगता कि वो बच्चा जिसे तुम जाहिल कह रहे हो, वो तो खुश है, सुखी है, वो तो एंजाइटी स्ट्रेस से पाक है, मगर जिसे तुम आलिम कह रहे हो वो ये सारे सितम सह रहा है। और जो जानने का तुम दावा कर रहे हो, ईमानदारी से पूछना, क्या तुम वाकई जानते हो? क्या जानते हो कि तुम कौन हो? क्या जानते हो खुदा को? क्या जानते हो रूह को? क्या तुम जानते हो रियलिटी को? जानते हो जिंदगी को? लेकिन कहे चले जा रहे हो कि खुदा को जानते हैं, और न सिर्फ कह रहे हो बल्कि इसके लिए लड़ने मरने पर तैयार बैठे हो। वो है या नहीं इस पर मुबाहिसे कर रहे हो। जानते हो क्या रूह को, मगर सुबह शाम उसकी बात हो रही है। समझना, ये कोरे लफ्ज हैं, बेमानी लेबल हैं, लफ्ज हैं जो दोहर रहे हैं। क्या कभी खुद में रूह नाम की हकीकत की झलक देखी? कोई तारुफ नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, बस उधार की बातें, उधार का इल्म जो लफ्जों की शक्ल में मुंह से निकल रहा है। गुरु का काम ये है कि इस उधार इल्म का पैदा करदा शोर पहले बंद कर दे, फिर ही तुम उस दायरे में पहुंचते हो जहां से कुछ वाकई हकीकी जाना जा सकता है। गुरु तुम्हें वहां खड़ा कर देता है जहां तुम एक्चुअली हो, ना कि जहां तुम होने का भरम पाल के बैठे हुए हो। क्योंकि सफर तो वहीं से शुरू हो सकता है जहां तुम हो। इंसान का अलमिया है
کہ وہ خود کو وہاں کھڑا سمجھ رہا ہے جہاں وہ نہیں ہے۔ اگر میں اس گھر میں بیٹھا ہوں تو سفر یہاں سے شروع کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں سوچتا ہوں کہ میں چاند پر بیٹھا ہوں تو اس چاند سے میرا سفر کبھی شروع نہیں ہو سکتا۔ تم جہاں ہو سفر کا پہلا قدم وہیں سے اٹھ سکتا ہے، لیکن تم سمجھتے ہو کہ جہاں تم ہو وہاں سے سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ سفر تو تب شروع ہوگا جب تم فلاں جگہ پر ہوگے۔ تو یاد رکھنا، کبھی تم سفر شروع ہی نہ کر سکو گے۔ گرو کیا کرتا ہے؟ وہ تمہارے جانے کو مٹا ڈالتا ہے، وہ حالت تمہیں دے دیتا ہے جب تم کہہ سکو کہ میں نہیں جانتا۔ اگر کوئی اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، اب وہ اس رستے کے پہلے سٹیپ پر کھڑا ہے جس کی منزل حتمی حقیقت ہے۔ تمہارے المیے کی پیچیدگی تو دیکھو کہ کہیں سچا گرو مل بھی جائے تو تم پہچاننے کے قابل ہی نہیں ہو، کیونکہ تم تو گرو کے پاس بھی کچھ لینے جاتے ہو اور وہ بیٹھا ہے تمہارا سب چھیننے کے لیے۔ فریکوینسی ہی میچ نہیں ہوگی۔ تم گرو کے پاس جاتے ہو تعویذ لینے، دعا لینے، کوئی ورد، کوئی وظیفہ، کوئی منتر، کوئی جاپ۔ تمہاری اسی نیچر کی وجہ سے تو گرو گیری کا دھندا چل رہا ہے۔ یہ جیلی گرو جانتے ہیں کہ تم ان کے پاس کچھ لینے آئے ہو، وہ کچھ دے دے تو تمہیں متاثر کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حقیقی گرو تمہیں مل جائے تو واپسی پر تم کہہ رہے ہوگے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اصلی گرو تمہیں بورنگ لگے گا، تمہیں متاثر شاید نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تمہیں سب جگہوں سے کاٹتا ہے، تمہیں تمہارے جانے سے الگ کر دیتا ہے۔ وہ کچھ دیتا نہیں بلکہ جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ اس لیے اصلی مرشد کے پاس جانے میں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ سب کو غیر اہم کر دے گا جسے تم آج تک اہم سمجھتے آئے ہو۔ وہ تمہیں وہاں کھڑا کر دے گا جہاں تم ہو، اور یاد رکھنا، بہت مشکل ہے اس مقام پر کھڑا ہونا جہاں تم حقیقت میں ہو، اور بہت آسان ہے خیالوں ہی خیالوں میں وہاں کھڑے ہو جانا جہاں تم نہیں ہو۔ یہ جو تم لمحے موجود سے بھاگتے ہو، اس کی وجہ یہی تو ہے، وہاں ہونا نہیں چاہتے جہاں تم ہو۔ اسی لیے تو کبھی ماضی میں ڈوب جاتے ہو، کبھی مستقبل کے تصور کی سیریں کر آتے ہو۔ بس وہیں نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ وہیں اسی لمحے میں ہونے کا مطلب ہے انا کی موت۔ لمحے موجود بڑا میجیکل لمحہ ہے، وہ لمحہ کہ جس میں تم، زندگی اور خدا سب ایک مقام پر ہوتے ہیں، مگر یہاں انا نہیں ہو سکتی، صرف ہستی ہو سکتی ہے۔ انا کا تو یہاں دم گھٹتا ہے، اس لیے تو تم ہمیشہ ماضی میں ہوتے ہو یا مستقبل میں، چاہے ایک بھی لمحہ پیچھے یا آگے ہو، لیکن ہوتے ماضی میں ہو یا مستقبل میں، کیونکہ تم زندگی کو، خدا کو ملنا نہیں چاہتے۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ زندگی کو، خدا کو مل لیا تو پھر تم وہ نہیں رہو گے جو خود کو آج تک سمجھتے رہے ہو۔ یہ ہے گرو کا کام، تمہیں وہاں کھڑا کر دینا جہاں تم ہو۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو، علم چاہیے تو بے علم ہوئے بنا کوئی رستہ نہیں ہے۔ جاننا چاہتے ہو تو جو جانتے ہو اس کو بھولے بنا کوئی چارہ نہیں۔ منزل چاہیے تو جہاں ہو وہیں سے سفر شروع کیے بنا کبھی چل نہیں سکو گے۔ جہاں تم سوچتے ہو کہ وہاں پہنچ گیا تو پھر سچ ڈھونڈنے نکلوں گا، خدا ڈھونڈنے جاؤں گا، یاد رکھنا وہ مقام تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے سچا گرو تمہیں متاثر نہیں کر پاتا، کیونکہ کون سب چھوڑنے پر، سب بھولنے پر تیار ہوتا ہے؟ کون جاہل ہونا چاہتا ہے؟ سب عالم کہلانا چاہتے ہیں، سب دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ تمہارے اسکول، کالج، مدرسے، پنڈت، مولوی سب علم بانٹ رہے ہیں، علم بانٹنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن کبھی ایمانداری سے پوچھو، علم کیا واقعی بڑھ رہا ہے یا جہالت بڑھ رہی ہے؟ کبھی خاموش لمحوں میں بیٹھ کر سوچنا، کتنا تم وہ جانتے ہو جو واقعی جاننے کے قابل ہے؟ کتنا تم خود کو جانتے ہو؟